الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. جامع مسجد فیض اتار کی چاروں منازل نماز کے لیے تیار ہیں اور آپ تمام حضرات جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں. تحفۃ الاخیار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبیوں کے تاجدار مالک و مختار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. محتاجی دور کرنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 500 بار درود پاک پڑھیے. پھر دیکھیے کہ محتاجی کیسی دور ہوگی, تنگ دستی کیسی دور ہوگی. وہ میرا ایک وہ مقولہ ہے نا کہ جو میں اکثر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, مطلب کہ لوگوں کو تعویذ اور وظیفہ چاہیے. تعویذ اور وظیفہ مومنین کے عمل میں موجود ہے. اگر یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں گے تو میرا رب عز و جل اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے گا. وہ حنان ہے, بے حد مہربان ہے, وہ منان ہے رب العالمین جو ہم پر کرم فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر باکثرت 500 بار روزانہ درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ ساری محتاجی دور ہوگی اور ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نزہۃ المجالس میں ایک روایت درج ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یا الہی عز و جل مجھے اور میری امت
کی بخشش عطا فرما، مجھے اور میری امت کی بخشش عطا فرما۔ آواز آئی، آپ کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آواز آئی آپ کو کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کو بخشا، اور فرمایا میرے نزدیک ان کا ثواب اب انبیاء علیہ السلام کی ثواب کی مثل ہے۔ اور میرا غضب ان سے دور ہے۔ سبحان اللہ تو دے دے، اتنی خوبصورت بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ جو فضل کیا ہے، اس سے پہلے کسی امت پر وہ فضل نہیں فرمایا۔ اس امت کو تمام امت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ان کے عمل انبیاء علیہ السلام کے عمل کی مثل کہا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرا جو غضب ہے، میرا جو جلال ہے، ان سے دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ایسے 70,000 امتیوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، کہ جن کے عمل کے سبب، یعنی اس قدر اللہ کی نافرمانی کی، اس قدر میرے رب کو ناراض کیا، اس کی معصیت کی، یہ تمام نافرمانیاں کرنے کے باوجود میرے رب نے ان پر جہنم تو واجب کی، مگر ماہ رمضان میں ان کو بخشش کا پروانہ دے دیا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو غضب ہے ان سے دور ہے۔ آئیے آگے، اس کی تردید ہو رہی ہے، اور ان کا معمولی سے عمل بھی مجھے قبول ہے۔ پورے سال گناہ کرتے رہیں، ماہ رمضان بعد میں اسی قدر کر لیں، اس میں عبادت کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، میرا رب عز و جل اس کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور اس پر میں انہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میرا رب عز و جل ان کا معمولی سے عمل قبول فرماتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اور مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر میں انہیں بہت کچھ عطا کروں گا، بہت کچھ عطا کروں گا۔ تھوڑا سا یہ عمل کریں گے، میں اس سے کہیں زیادہ دوں گا۔ اور جب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ اور الا اللہ، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ اتنی فضیلتیں اس امت کی بیان ہو گئی، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کسی اور نے نہیں، میرے رب جلیل نے ارشاد فرمائی، سنی موسیٰ کلیم اللہ نے علیہ السلام سجدے میں آ گئے،
سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور جھک گئے اور کہنے لگے یا الہی عز و جل، یعنی اب دعا کرنے لگے کہ یا الہی عز و جل، پھر مجھے اپنے حبیب محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ ارشاد ربانی ہوا عز و جل، میں نے تمہیں اور جملہ انبیاء رسول کو، میں نے تمہیں اور جملہ انبیاء رسول کو ان کی امتی ہونے کا اعزاز بخشا۔ اتنی سی سبحان اللہ نکلی ہے، کیونکہ میں نے تو سوچا اس روایت سے انشاءاللہ میں نے جو ہے نا مطلب امت کے کچھ فضائل بیان کروں اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا فضل و کرم اس امت پہ کس تیزی سے آتا ہے کہ اس کا ہر ایک امتی اندازہ لگا لے۔ اب بتائیے اتنا کچھ میرے رب عطا کرے ہمیں، تو ہمیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی خالی نماز نہیں، مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مگر اب حالت یہ کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو بڑی بات، ابھی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی نحوست سے ہر ایک مسلمان کو نکال دے، ہر مسلمان کو جو ہے وہ مسجد کی زینت، مصلی کی زینت بنا دے، قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور ذکر اذکار کرنے اور درود خوانی کی سعادتیں بخشے، توفیق بخشے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں طاقت نہیں کہ ہم مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کر سکیں، ہمیں طاقت نہیں ہم گناہ سے بچ سکیں، بس میرا رب ہم پر اپنا فضل فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے اور گناہ سے بچتے ہوئے ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں نے یہ گناہ اب کیا اب کرنا نہیں ہے، اب اگر استقامت مجھے اس کے لیے پہاڑ بنا دے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ گناہ نہیں، اب یہ گناہ اب نہیں کرنے میں نے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم مضبوط ہو سکتے ہیں۔ بات یہ طے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے جو نا مطلب مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ اندر سے تو ایک بظاہر ہم چاہتے بھی ہیں، چاہتے ہیں، مگر وہ چاہنا ایسا کہ نہ چاہنے کے برابر ہے، نہ چاہنے کے برابر ہے۔ ہمیں جب تک عزم بالجزم نہیں ہوگا کسی کام کے لیے، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک عزم ہمارے پاس نہیں ہوگا کسی کام کا، ہم کامیاب نہیں۔ تو آج ایک عزم آپ رکھیں اپنے اندر کہ اب جو ہے وہ چاند ڈھلتا ہوا جا رہا ہے، اب روزے بڑھ نہیں گئے، کم ہونا شروع ہو گئے، اختتام پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ اختتام پر جائیں اور ہمارا رشتہ جو مسجد سے جڑا ہے وہ منقطع ہو جائے، اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کر لیجئے کہ یا اللہ تو نے 1 مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اب عمر بھر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ میرا رب عز و جل کس قدر کرم عطا فرماتا ہے، کس قدر کرم فرماتا، اور کس قدر اللہ تعالی ہمیں بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اس نے بھلائی حاصل کرنے کے راستے بیان کیے، بھلائی اختیار کرنے کے راستے بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ میرا رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، جب تک تم اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ عز و جل کو معلوم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ اب ہم اگر واقعی بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں تو اس پر غور کیجئے کہ میرا رب عز و جل ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یعنی جو چیز آپ جس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے تو پھر ہر چیز قربان۔ کیا؟ ہر چیز قربان، ہر چیز۔ دنیا کی کوئی شے پھر کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی دولت معنی نہیں رکھتی۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ہے نا، ان کے پاس بڑا ہی خوبصورت ایک باغ تھا، وہ انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، دے دیا، ایسے ہی دے دیا۔ یہی میری پسندیدہ چیز تھی۔ اور بعض بزرگوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ چینی ان کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی، تو وہ چینی کٹے منگا منگا کے وہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ مجھے زیادہ پسند ہے چینی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، تو بھلائیاں جو ہے نا وہ ایسی ہی نہیں ملتی۔ اب ہم راہ خدا میں خرچ کریں تو اس میں بڑے اشکال ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یار یہ ہم نے دیا ہے، اس کا تو پیٹ بھرا ہو، ہم نے اس کو دے دیا۔ ایک بات ہے نا، پیٹ بھرا ہو، یا ہم یہاں دیتے ہیں، لوگ کھانے والے بہت ہیں یہاں پہ، لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں، گبن کر جاتے ہیں، چیٹنگ کر جاتے ہیں۔ اب ان تمام صورتحال کے اندر ہمارا ہاتھ پھر دینے والا نہیں رہتا، کہیں بھی دینے والا نہیں رہتا، کیونکہ ہم مختلف وسواس کے شکار ہو گئے، ہمارے اندر اشکال پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں؟ جب یہ چیز ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہمارے دل کے نزدیک ہوگا تو پھر یہ اشکال اور یہ وسواس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم نے جس کو جو دینا تھا دے دیا، اس کی جزا اس بندے سے نہیں چاہیے، اس بندے سے نہیں چاہیے، خلقت سے نہیں چاہیے، پرندوں سے نہیں چاہیے، مجھے تو اس کی جزا اپنے رب عز و جل سے چاہیے، ان سے چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے سامنے والا وہ کچھ بھی کرے، ایک بات ہے، سامنے والا کچھ بھی کرے، ہاں جان بوجھ کے تو آپ ایسی جگہ پیسے نہیں دے سکتے یا ایسی جگہ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کو پتا کہ تو کھانے والا ہے، کنفرم معلوم ہے۔ جو چیٹنگ کرتا ہو، سارے چیٹنگ جو کرتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہاتھ کھینچا جائے، مگر دیگر جگہوں سے بھی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کھینچ گیا ہے، راہ خدا میں ہم سے نکلتا نہیں ہے۔ اور 70 شیطان کے جو ہاتھ ہیں نا، ہاتھ وہ انسان کو روکتے ہیں۔ کتنا دوں؟ 1000 دے دوں؟ بہت ہے یار، 2000، چلو یہ 5 نہیں یار، بس 2000 بہت۔ کتنے؟ بس 2، یہ اچھا چلو 2 دے دو، چلو 2 دے دو۔ اب اس کے برعکس آپ کو پتا، اگر آپ ایک کڑھائی لینے کے لیے جائیں گے، چکن کی کڑھائی لینے جائیں گے تو وہ 1000 سے کم نہیں ہے، 2 بندے کھائیں گے، پورے گھر کے لائیں تو کتنے کی لائیں گے؟ بنی بنا کے
اب مہنگائی دیکھ لیجیے، جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم سب کچھ کرتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہمارے اندر چبن اور کنجوسی اور دل میں ایک تنگی اور ایک ذہن کی سوچ میں تنگی آتی ہے۔ جب تک یہاں سے فراغ دلی نہیں پیدا ہوگی ہمارے اندر، ہم کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو، اور جو تم خرچ کرو گے آپ کو معلوم ہے نا، خرچ کرو گے اکثر ہوتا یہ کہ جس طرح سے آپ الحمدللہ میرے کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ میرے کو جو ہے نا وہ لنگر کے پیسے دے دیتے ہیں، ہے نا سب کے، تاکہ میرے کو پتہ لگے کہ لنگر کے پیسے دیے، کیوں؟ مجھے پتہ لگے کہ فلاں نے لنگر کے پیسے دیے۔ اگر وہ کسی متعلقہ شخص کو دے دے گا تو وہ بھی بتا کے جائے گا وہ میں نے لنگر کے پیسے ان کو دیے، لنگر کے پیسے، کہ مجھے پتہ لگے۔ تو ایک انسان کو پتہ لگے کہ میں نے جو ہے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگے کہ یہ ایک خوشی ہے میرے لیے، کہ پتہ لگ جائے کہ میں نے یہ دیا ہے، میں نے یہ دیا ہے، سامنے والے کو معلوم لگے وہ میری یہ خوشی ہے۔ اب میرا رب عز و جل فرما رہا ہے کہ تم دو گے تو مجھے معلوم ہے، تم دو گے تو مجھے معلوم ہے۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دو کاموں کے اندر میرا رب عز و جل کی رحمت ایسی برستی اور ایسے سے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد، اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کے سبب، بلکہ تیسری بات اور یاد آ رہی ہے، تیسری بات ہاں جو میرے مشاہدے میں آئی ہے، اب اس سے زیادہ جو میرے مطالعے میں آئی میں اتنی ہی بات کروں گا، اس سے بڑھ کے تو بات میں کر بھی نہیں سکتا، کہ تین باتیں بھی مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایک، جب بندہ صدقہ کرتا ہے، راہ خدا میں دیتا ہے، اس کا نتیجہ فوراً آتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، درود پاک پڑھتا ہے اس کا فوراً نتیجہ آتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کا نتیجہ فوراً آتا ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو مطلب یہ کہ یہ وہ عمل ہیں کہ جو ہودار نہیں ہے، کیش ہیں، یہ وہ عمل ہیں جو ہودار نہیں ہے، کیش ہے، کیش۔ نماز پڑھیے اس کا اجر مرنے کے بعد ملے گا، نماز پڑھیے اس کا مرنے کے بعد اجر ملے، نوافل پڑھیں، عبادت کریے، ریاضت کیے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زکات دیا ہے، اس کا اجر مرنے کے بعد ملے گا، نیکیوں کی صورت میں ملے گا۔ مگر جب بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور جب بندہ مطلب یہ ہے کہ درود پاک پڑھتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ ابو نصر سیاد نامی ایک شخص ہے جو اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا، تنگ دستی کی حالت۔ ابھی بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ابھی تک سنبھلے نہیں ہیں، لوگ قرض کے بوجھ تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور دینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اگر اتنا ان کو مل رہا ہے کہ وہ بیچارے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ایسے کئی گھر ہیں، آپ تلاش کرو گے آپ کو مل جائیں گے، ابھی بھی ایسا موجود ہے۔ آپ دعا کر دیجئے اس ماہ رمضان کی رحمتوں اور سعادتوں کے برکت کہ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، اس ماہ رمضان کی برکت سے جتنے بھی مسلمانوں کے گھروں کا راشن تنگ دستی سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اسی سال ان کو خوشحال کر دے، اسی سال سے خوشحال کر دے، ان کی تنگیاں بھی دور کر دے اور قرض داری سے بھی خلاصی عطا فرما دے۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب میں تنگ دست ہوتا ہوں تو میں صدقہ کر دیتا ہوں. جب میں تنگ دست ہوتا ہوں تو میں صدقہ کرتا ہوں، یعنی اس کا فوراً رزلٹ آتا ہے. یہاں تنگ دستی ہوئی اور یہاں دیا فوراً آ گیا، فوراً رزلٹ آتا ہے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ گھر میں نہیں تھا، صرف آٹا تھا. کیا تھا؟ آٹا تھا. تو وہ آٹا پسوانے کے لیے لے کے جانا تھا نا، تو وہ لے کے نکلے گھر کے لیے. کسی سائل نے صدا لگا دی، آپ نے اس کو دے دیا. اب بیوی نے کہا آپ نے اس کو دے دیا، ہم گھر میں کیا کریں گے؟ بولے صبر کرو، اللہ اجر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی ہے اور کسی صاحب نے ٹھیک ٹھاک روٹیاں پہنچا دی. دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہم نے خرچ کیا تو اللہ نے اس کا نتیجہ فی الفور عطا فرما دیا. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، دیکھیے میرے رب عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں کہ جب وہ بندہ رائے خدا میں دیتا ہے، اور جو رائے خدا میں دے نا اپنے پاس اشکال ہے، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، میں نے کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ میں نے اللہ کی راہ میں دیا. اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے جب بندہ راہ خدا میں دیتا ہے وہ دستے قدرت میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر دیتا ہے. اشکال ختم کر دیں. اب اگر جس کو ملتا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے ایک بات ہے نا، میں تو آپ کو یہ وسوسہ ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر مسجد کی ادارے کی مسجدیں جو وہ چندوں سے چلتی ہیں، پتہ نا آپ کو، مسجد ہو گئے، مدارس ہو گئے، دینی کام ہو گئے، یہ سارے کے سارے نا چندوں پہ چلتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ صحابہ کرام کی بھی سنت، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے کہ سب مل کر جمع کیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں نا کہ مدنی سسٹم کریں، مدنی سسٹم. تو یہ مدنی سسٹم ہے کہ مدینہ شریف کے اندر سارے صحابہ کرام مل کر پیسوں کو یا جو بھی چیزیں وہ فنڈنگ جمع کیا کرتے تھے، اور پھر اگر اس کو جہاد کرنا پڑتا جہاد کرتے تھے، اور اگر کسی اسلامی بھائی خدمت کرنا ہوتی اس کو خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ابو نصر سیاد نامی ایک شخص جو کہ بڑی پریشانی اور افلاس کے دن کی زندگی بسر کر رہا تھا، ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راستے کے راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا کہ اے شیخ، میں دکھیوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک چکا ہوں. شیخ نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ. ہم دونوں سمندر کی طرف چل دیے. سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا. دیکھیں یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، جن کو شیخ کہتے ہیں، جن کو استاد مانتے ہیں، جن کو بزرگ مانتے ہیں، ان کے جو عمل ہوتا ہے نا وہ قرآن کے عین مطابق ہوتا ہے، حدیثوں کے عین مطابق ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ اے ایمان والو، نماز و صبر سے مدد چاہو. صبر بھی کرو اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز سے اور صبر سے، دونوں سے مدد چاہو. تو آپ نماز پڑھو، صبر کرو. صبر کے معنی یہ کہ ابھی صبر کر لو، جس چیز پہ آپ صبر کر رہے ہو اور باقی صبر کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس صبر کرنے پہ آپ کو جو چیز طلب ہے آپ کو ملنے والی. تو کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا، اور نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو. جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلیاں پھنس کر باہر آ گئیں، اور شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا کہ اسے مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے یا پینے کا سامان خرید لینا. ابو نصر شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا
پراٹھا خریدا، ایک قیمے والا پراٹھا خریدا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا، اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے کرنا تھا تو پھر کوئی مچھلی جال میں پھنسنے والی نہیں تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، گویا اپنی بھلائی کے لیے، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے مگر اپنی بھلائی کے لیے کی ہے، نہ کہ کسی اجرت کے لیے کہ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ دیکھا یہ جو بھلائی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ، وہ اپنی بھلائی کے لیے کی ہے نیکی، جو نیکی کی ہے میں نے، یہ جو بھلائی کی وہ میں نے اپنی بھلائی کے لیے کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امت کا بھلا تو اپنا بھلا، امت کا بھلا کرو تو اپنا بھلا ہوگا، امت کا بھلا کرو اپنا بھلا ہوگا۔ پھر یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پاک زبان سے دعا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک زبان کہاں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اسلامی بھائی کے لیے دعا کرو۔ یہ زبان اپنے لیے ناپاک ہے مگر اپنے اسلامی بھائی کے لیے پاک ہے۔ جب آپ اس کے لیے دعا کرو گے، جب اس کے لیے دعا کرو گے، جب اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اسی کے تو فعل میرا رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا، ہماری ذاتی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو یہ بھلائی جو میں نے کی ہے نا، یہ جو نیکی کی ہے، جو بھلائی کی ہے میں نے، یہ میں نے اپنے لیے کی ہے، نہ کہ اجرت کے لیے نہیں کی ہے کہ مجھے اس کی اجرت، مجھے پیسہ ملے، اس کے لیے نہیں کی۔ تو بہرحال لے جاؤ، یہ پراٹھے دونوں لے جاؤ اور یہ دونوں پراٹھے جو ہے اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اس نے راستے میں بھوکوں کی ماری عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ یعنی میرے بیوی بچے اور ایک یہ ماں اور ایک اس کا بچہ، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، کیا فرق ہے؟ معاملہ تو دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے، یہ بھی بھوکے۔ تو پراٹھے کن کو دیے جائیں؟ طلب مجھے بھی ہے۔ اب یہاں ایک حدیث پاک اور یاد آئی، انسان کو جب کسی چیز کی طلب ہو اور وہ ایثار کر دے اپنے بھائی کو، تو اس کو بھی وہی طلب ہو۔ مثال کے طور پر سخت سردی ہے، آپ کے پاس کمبل ہے اوڑھنے کو، ایک بھائی وہ بھی ٹھٹر رہا ہے، یا اسے بھی طلب ہے، تو آپ نے کہا چل یہ مجھے طلب، میں نے اس کو دے دیا۔ یا مجھے پانی پینا تھا، میں نے مگر طلب مجھے پانی کی بھی، بھائی کو بھی طلب، پہلے آپ پی لو پھر بعد میں پی لوں گا۔ یہ وہ چھوٹے عمل ہیں، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جو طلب ہوتی ہے بندے کو اور وہ طلب ایثار کر دیتا ہے تو میرا رب عز و جل اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب وہ سوچنے لگے یہ پراٹھے کن کو دیے جائیں۔ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا اور پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیے کہ اپنے بھوکے اور بیوی بیٹوں کو کا میں کس طرح سامنا کروں گا، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکے، اب ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا، ایک آواز لگا رہا تھا ایک بندہ جو یہ کہہ رہا تھا کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے، کوئی ایسا شخص جو مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ تو لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو تو صحیح، یہی تو ابو نصر ہے
تو اس نے ابو نصر سے کہا کہ تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو لو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، 30,000 درہم میرے مل گئے، بیٹھے بٹھائے میں امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے پھر اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ عز و جل کے نام پر دینے میں کوئی کنجوسی نہ کی، کوئی کنجوسی، دل کی تنگی اللہ کی راہ میں نہیں ہونی چاہیے، ذہن کی تنگی اللہ کی راہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رکش آتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا میں بن گیا ہوں۔ کہاں میں صدقہ خیرات لیتا، کہاں میں صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن آن پہنچا ہے، یعنی قیامت کا میدان دیکھا، اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا۔ منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لایا جائے، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب لے جائیں۔ کہتا کہ پڑلے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو گناہوں کا پڑھلا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے صدقات کیے تھے، آخر میرے وہ صدقات کہاں گئے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا؟ تو تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پڑلے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے، ہر 1000 درہم جو رکھا تھا صدقہ، اس کے نیچے نفس کی شہوت اور خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ یعنی ملبہ چڑھا ہوا تھا۔ یعنی جو میں نے صدقات کیے تھے، خیرات کیا تھا راہ خدا میں، اس میں مطلب میری نفس اور میری شہوت اور میری خود نمائی اس کے ساتھ شامل تھی۔ کیونکہ ہوتا یہ نا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تب یہ ہماری عزت کرے، یہ ہمارا خیال کرے، ہمیں نمایاں کرے۔ میرا تو ایک مشورہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو نا تو اس کی چائے بھی مت پیو، میری بات سمجھو، چائے بھی مت پیو۔ کیا پتا وہ اس سبب کہ اس نے ہمارے حسن سلوک کیا، جب وہ چیز ختم ہو جائے نا پھر بے شک اس گھر میں چائے بھی پیو، کھاؤ بھی پیو، تاکہ اس کا ایک اثر نہ رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا تو اب اس کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کسی کو راشن دیا ہے، آپ دیا ہے، آئندہ سال پھر راشن لینے کے لیے آ گئے، نہیں دیا، دیکھا آپ سے کیسا خفا ہوگا، اس کا شر آ جائے گا۔ اب آپ کی ترکیب نہیں ہے دینے کی، نہیں دے پا رہے آپ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب انسان جب وہ دیتا ہے نا تو اس کی بڑی نیتیں ہوتی ہیں دینے پر۔ اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے، اخلاص جس کو کہتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، مجھے بندے سے کوئی جزا نہیں چاہیے، اس بندے سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے رب سے چاہیے، مجھے اپنے رب سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو یقین جانیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جائیں گے۔ اور پھر جو حدیثوں میں جو روایتوں میں باتیں بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیے گا پھر رزق اسی کے طرح دوڑتا ہوا آتا ہے، بہتا ہوا آتا ہے، سمندروں کی لہروں کی طرح آتا ہے۔ پھر تو لہذا کہا کہ جب میرا صدقہ خیرات رکھے گا تو اس میں نفس کی خواہشات بھی شامل تھی، شہوات بھی شامل تھی، اور میری خود نمائی ریاکاری بھی اس میں شامل تھی۔ تو ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا میں نے پایا۔ جب اس کو رکھا گیا وہاں پر تو روئی سے بھی زیادہ ہلکا تھا۔ میرے گناہوں کا پڑلا اب بھی بھاری تھا۔
وہ رو پڑا اور کہا کیا ہے، ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی، ہائے، رونے لگا کہ اب میری نجات کیسے ہوگی۔ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔ تو میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں۔ کتنے؟ 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پہ رکھے گئے تو نیکیوں کا پڑھا اٹھا ہے، ابھی میری بات ہے، اٹھا ہے ضرور، مگر ابھی نہ تو وہ برابر تھا اور نہ وہ زیادہ تھا، صرف اٹھا ہے۔ 2 پراٹھے رکھے تو اٹھا ہے، حرکت کی ہے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پڑھا اٹھا، مگر تھوڑا اٹھا۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل ہے، کوئی اس کا کچھ بولیے عمل؟ تو فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ بولے کیا باقی ہے؟ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے، اس عورت کے آنسو۔ تو عورت کے آنسو نیکیوں کے پڑھلے میں ڈالے گئے تو جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکی والے پڑھلے کو گناہوں کے پڑھلے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ کسی کے آنسو آپ نے پہنچ دیے اس کی مدد کر کے، آپ اندازہ کر لیجیے، اب خود غور کرتے چلے جائیے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی، اب تو نجات، بولیے اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا کہ کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پڑھنے میں رکھنا باقی ہے، جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی کہ اب تو میری بھوک مر جائے گی، میں کھانا کھاؤں گا۔ اور یہ خوشی اس وقت ہمیں کتنی میسر آتی ہے جب ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اپنی کیفیت دیکھیں، جب روزہ کھلتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، روزہ کھولتے وقت دل میں کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اب جو بھوک سے بےتاب ہو، بے قرار ہو، اور اس کو جب مطلب یہ کہ روٹی کھانے کو مل رہی ہو، اچانک اس کو مل گئی ہو، تو اس کے دل میں کس قدر خوشی ہو رہی ہوگی، اس کس قدر مسکراہٹ ہوگی۔ تو اندازہ کیجئے اس بات پر کہ کہا کہ اس مسکراہٹ کو لاؤ اور نیکی والے پڑھلے میں رکھ دو۔ اور جیسے نیکی والے پڑھلے میں رکھا تو وہ نیکی والا پڑھلا وزندار ہو گیا اور وہ شخص بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا۔ اور وہاں پر فرشتے بول اٹھے کہ یہ شخص نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے تجھے بچا لیا۔ دیکھا پیارے سے؟ اب یہاں ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی، وہ یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ اپنے کسی مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دیں، خوشی کسی بھی حوالے سے خوشی اس کو اپنے ذریعہ دے دیں، تو یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کسی اسلامی بھائی کو محبت بھری نگاہ سے، شہوت بھری نگاہ سے نہیں، میری بات ہے نا، بری نگاہ سے نہیں، محبت بھری نگاہ سے آپ اسے دیکھیں کہ آپ کی نگاہ سے پہلے اس کے چہرے سے ہٹے گی، میرا رب عز و جل دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ غور کیجئے اس بات پر کہ ہم الحمدللہ یہاں پر ختم القرآن کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ، ہماری تاریخ رقم ہوتی ہے فیض اتار مسجد کے اندر، آپ کے عطیات ہوتے ہیں، ہمارے ان امام حضرات، مؤذن حضرات، خدام مسجد اور اساتذہ کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کے عطیات سے، ان کے دلوں میں خوشی ہمارے عطیات سے پہنچتی ہے، تو یہ خوشی بھی ہمارے نیکی والے پڑھنے میں رکھی جائے گی، اور یہ خوشی پہنچانا بھی
یہ خوشی پہنچانا بھی 60 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب بتائیے اتنی عبادتوں کا ثواب، اتنی مطلب چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا فضل فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، تو پھر ہم راہ خدا میں کنجوسی کرتے کیوں ہیں؟ بخیل کیوں ہیں؟ ہمیں بخیل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے نا کہ 10-10 روپے کا چندہ بھی ہمارے کو مسجد کے اندر ملے گا آپ کو۔ ابھی میں چندے کا باکس کھولوں گا نا، اس میں 10-10 کے نوٹوں جب جمع کروں تو گڈی بن جائے گی 10-10 کی، کیونکہ ہم نے یہاں اللہ کو دینا جو نا وہ ہلکا سمجھا ہوا ہے، ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ جب بندہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، جبکہ وہ ہاتھ سے پاک ہے، ہاتھ سے وہ پاک ہے، مگر وہ ہماری حوصلہ افزائی کہ اس کو ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے، اس کو فوراً لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اپنے مومنین کے لیے، اپنے بھائیوں میں دلوں میں خوشیاں پیدا کرتا ہے، دلوں میں خوشیاں پیدا کرتا ہے، تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، میرا رب عز و جل فوراً اس کو اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اب کسی نے کہا اتنا بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جواب دیجیے، تنخواہ کتنی ہے؟ اس کے برعکس آپ کی کسی بھی مسجد کے نا امام مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ کوئی سعودی عرب کے تو امام تو نہیں ہے کہ جن کے پاس پجاروں جیسی کاریں بھی موجود ہوں کہ اس میں سے اترتے ہیں اور وہ ان کی واقعی وہاں قدر ہے، وہاں قدر ہے، وہاں پر علماء کی قدر ہے، جو صاحب مصلی ان کی قدر ہے، اترتے ہیں نماز پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں تو وہی مولانا حضرات جو مطلب یہ کیا کہنا چاہیے کہ اگر وہ معروف ہو اور یا ان کا کام یا ورکنگ زیادہ ہو تو یہ کہ لوگوں کی فنڈنگ کی وجہ سے ان کے معاملات آگے ہوتے تو وہ بظاہر ایک پیسے والے نظر وہ گنتی میں ہوتے ہیں، وہ گنتی میں ہوتے ہیں، مگر اکثریت کیا ہے؟ اکثریت کیا ہے؟ تو اب پیارے محترم میں اگر ہم ان کو بانٹیں گے، ان کو دیں گے اپنے عطیات میں سے، اور سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں ہم لوگ، اور پھر ہم نے پورے سال اپنی مسجد کی خدمت کرنی ہے، پورے سال اپنی مسجد کی خدمت کرنی ہے، ہمیشہ خدمت کرنی ہے آپ نے، اور اس میں کنجوسی نہیں۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں آپ تمام حضرات راہ خدا کے لیے نا ایک پرسنٹیج مان لیں۔ کیا مان لیں؟ پرسنٹیج، کہ میری یہ تنخواہ ہے، میں نے 10% نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ بولے کتنا؟ 10% نکالنا ہے۔ 10 میں سے 5% تو میں خلق خدا کی خدمت کروں گا۔ کسی کروں گا؟ یعنی جن کے گھر پہ راشن نہیں ہے ان کا راشن ڈلواؤں گا، ایسے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور 5% جو مسجد و مدارس میں دوں گا میں، 5% مسجد و مدارس۔ اچھا، جس کو یہ میں نے فارمولا دیا الحمدللہ اس پہ عمل کیا، اس کو فائدہ ہوا، اس کو فائدہ ہوا، اور یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ واقعہ پاکستان کا اور پنجاب کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر، میں کچھ چاہتا ہوں روزگار کے لیے، کہ آپ اللہ سے کاروبار کر لو۔ بولا اللہ سے کاروبار؟ بولا سمجھا نہیں۔ بولے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو اللہ کے نام سے، اور اس میں سے جو نفع تمہیں ملے اس میں 5% جو ہے وہ خلق خدا کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ جو خلق خدا ہے اس کو دے دو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، خلق خدا کو دے دو۔ تو اس نے نیت کر لی، اس نے مینار پاکستان کے فٹ پاتھ پر اس نے چند گارمنٹ سے کپڑے لیے خواتین کے، اس نے کھڑے ہو کے بیچنا شروع کیا۔ اس میں سے اس کے پیسے، اس کو نفع ملا، اس میں نفع میں سے جو پیسے 5% بنتے تھے اس نے کسی غریب کو جو ضرورت مند تھا اس کو دے دیا اس نے۔ ابھی اس کا روٹین ہو گئی۔ اب اس نے کہا وہ 4-5 جوڑے سے سلسلہ شروع کیا، اس کا وہاں ٹھیا لگ گیا۔ ٹھیا لگتے لگتے پھر کیا ہوا کہ وہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے وہیں ایک دکان خرید لی لاہور کے اندر۔ پھر کراچی کے اندر 1 کروڑ کی دکان اس بندے نے خریدی، اور وہ ایمانداری سے 5% نکالتا رہا۔ اب اگر 1 کروڑ روپے اگر بندہ کماتا ہے تو کتنا نکالے گا؟ 5%، 5 لاکھ۔ اب آپ یہ سوچے 5 لاکھ کا یہ بندہ کیا کرے گا؟ ارے بھائی راہ خدا میں دے تو 5 لاکھ، ابھی 5 لاکھ دو گے، بعد میں یہی آپ کروڑوں پہ جاؤ گے، خربوں پہ جاؤ گے، 10 لاکھ نکالو گے آپ۔ اب یہاں سے اپنی نیت سیدھی کر لو۔ کیا کر لو؟ اپنی نیت سیدھی کر لو۔ جب آپ سیدھی کر لو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو لہذا پیارے سمجھے ہم اسی طرح اپنی تنخواہوں میں سے جو ہے نا 10% ہم نکالیں، 5% خلق خدا کے لیے۔ اب جب خلق خدا کے لیے نکالے تو اب ایک نسخہ اور میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو پتے کی بات بتاتا چلے، اور مجھے یاد آ رہی ہے بالبدیہہ، حدیثیں یاد آ رہی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ بتا رہا ہوں، اور اس کو آپ کوٹ کر لیں۔ جو صاحب منصب ہیں،
وہ ان باتوں میں میری غور کریں. صاحب منصب، جو صاحب منصب ہیں، جو مطلب مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اپنی تنگدستی کا شکوہ کیا. کس کا شکوہ کیا؟ اپنی تنگی کا، بولیے، شکوہ کیا. تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا؟ کہا کہ میرے پاس لحاف ہے سردی سے بچنے کے لیے. کیا ہے؟ لحاف ہے. کہا کہ جا لحاف بیچ کر آ. وہ لحاف کو بیچ کے آیا، بیچ دیا. جا ایک کلہاڑا خرید کے لے کر آ. کلہاڑا لوہے کا وہ خرید کے لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں مطلب لکڑی کا دستہ بنا کے اس میں لگایا، خود لگایا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں دیا. بولو جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، اس کو بیچو، اپنی بھی کفالت کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کفالت کرو. تو اب کسی کے گھر میں راشن ڈالنے کے بجائے جو صاحب منصب ہیں، آپ اس کو چھوٹا موٹا کاروبار کرا دو. ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ خود دینے والا ہو جائے گا. ابھی لینے والا تو دینے والا ہو جائے گا. تو یہ وہ نسخے ہیں جو ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بآسانی گزارنے والے دن بنا سکتے ہیں. تو لہذا ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم راہ خدا میں جو ہے خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیبیں خالی کر دیں. میں کہتا ہوں آج کے دن تو آپ کھڑے ہو جائیں، خوب دیں، دلوں میں خوشیاں پیدا کریں. آپ کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے اندر ہی مسکراہٹ پیدا ہوگی. یہ مسکراہٹیں نیکی کے پڑھلوں میں رکھی جائیں گی، کیونکہ یہ نیکیاں ہیں. کیا ہے؟ یہ نیکیاں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ ایک ٹکڑا چھوارے سے ہو سکے. یعنی اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹکڑا چھوارے کا وہ بھی صدقہ کر دو، وہ بھی تمہیں آگ سے بچا لے گا. اور جو لوگ راہ خدا میں دیتے ہیں، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جس میں آسان تر جزام اور برس ہیں. اور مزید ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے والے کے ہاتھوں سے جب صدقہ نکلتا ہے تو وہ 5 باتیں کہتا ہے: میں چھوٹا تھا مگر تو نے مجھے بڑا کر دیا. میں چھوٹا تھا، تو نے مجھے بڑا کر دیا. پھر کہتا ہے صدقہ، پہلے تو میرا نگہبان تھا، اب میں تیرا نگہبان ہوں. اس پہ بھی واقعہ سنا سکتا ہوں. ایک لقمہ دیا تھا ایک عورت نے، ایک منہ کا لقمہ کسی بھوکے کو دیا تھا، اور بھیڑیا اس کا بچہ لے گیا تھا. اور جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کا بچہ بھیڑیا کے منہ سے چھڑاؤ، اس عورت کو واپس دو. اور جب عورت کو واپس دیا گیا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ اس لقمے کے بدلے ہے. تو صدقہ کیا کہتا ہے کہ تو میرا نگہبان تھا، اب جب کہ تو نے نکالا تھا، اب میں تیرا نگہبان ہوں، میں تیرا حصار ہوں، تیری حفاظت کروں گا. پھر صدقہ کہتا ہے میں تیرا دشمن تھا، تو نہیں نکالتا تھا نا، میں تیرا دشمن تھا مگر اب میں تیرا دوست بن گیا کہ تو نے نکالا. میں فانی تھا، یعنی میں کیا تھا؟ فانی تھا، یعنی ختم ہونے والا تھا. اگر میں کھاؤں گا تو ختم، ایسے ہی نا بھائی صاحب، میں کھاؤں گا تو ختم. جو جمع ہے تو کس کا؟ گھر والوں کا ہے نا، وراثت کا. جو بچہ ہے جو جمع ہے گھر والوں کا. مگر جو میں دے دوں گا راہ خدا میں، وہی میرا ہے. تو کہا یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرمایا صدقہ کہتا ہے کہ میں فانی تھا مگر تو نے مجھے باقی رہنے والا کر دیا. یعنی بروز قیامت تیرا یہ عمل ہوگا جو ایک نیکی کے پڑھنے میں رکھا جائے گا، اور جو ختم نہیں ہوگا. باقی چیزیں کھا پی کے ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، 5ویں بات وہ کیا کہتا ہے کہ میں تھوڑا تھا مگر تو نے اس کو زیادہ کر دیا. یعنی 1 درہم کا ثواب 700 درہم کے برابر. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں 1 درہم صدقہ کریں گے تو 700 درہم کا ثواب ملے گا. ہمارا تو نوٹ چلتے ہیں نا، 1 روپیے کے بدلے 700 روپے. ٹھیک. اچھا، درہم فی زمانہ، درہم کی تو بڑی اہمیت اس وقت بھی تھی پرانے دور کے اندر، اب بھی ہے.
اور ظاہر کہ ہمارے پیسہ تو نیچے ہے نا, باقی پیسہ تو آپ کو پتا اوپر اٹھا ہوا ہے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر فرما دے, غربت کا بھی خاتمہ کر دیں اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر مطلب اگر ہم کسی کو صدقہ دینے والے کو تلاش کرتے ہوئے ایسا ہو, اکثر میرے باہر سے نا فون کرتے ہیں, یار وہ صدقہ دینا ہے, ہمیں تو سعودی عرب میں نظر نہیں آتا, آپ یہاں کسی کو غریب کو دے دو, اچھا بھی چلو پہنچا دو, ہم دے دیں گے. تو لوگ تلاش کرتے ہیں, اللہ کرے وہ وقت آ جائے جبکہ ہماری پاکستان کی معیشت ایک وقت میں سعودی عرب سے بڑی اونچی تھی, مگر آج وہ آگے ہیں, جبکہ وہ امپورٹ پہ چلتا ہے. سعودی عرب امپورٹ پہ چلتا ہے, یعنی ہر چیز وہ امپورٹ کرتا ہے, ہر چیز وہ خود مطلب مینوفیکچر ہی کرتا ہے, سمجھا. مگر کیا ہے کہ یہاں پر سب مینوفیکچر بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, مگر پھر بھی ہم پولیٹکس کا شکار ہیں جس کی بنا پر ہم لوگ پریشان ہیں. دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ رمضان کے اندر, یہ میری آپ سے التماس ہے کہ یا اللہ عز و جل, یا اللہ عز و جل ہمارے پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرما جو پوری رعایا کے لیے رحمت و شفقت ہوں, جو بڑوں کا احترام کرتے ہوں, بچوں پر مہربان ہوں, شفقت کرتے ہوں. یہ دعا فرمائیں, پوری رعایا کا خیال کرنے والے, پوری رعایا کا ایسا حکمران. ہمیں ہی نہیں پتا کون اچھا ہے کون غلط ہے, ہم نہیں جانتے. ہم اپنے منہ سے کسی کو غیبت کر کر, کسی کو چور کہہ کے, چکا کہہ کے, کچھ اور کہہ کر اپنی زبان گندی نہ کریں. بلا وجہ اتنی مشکل سے نمازیں پڑھتے اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر رہے ہیں بلا وجہ. کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ نہیں بولو, بس سنتے رہو, جو کہتے رہا, آپ نہ بولو. یہ تو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. تو بہرحال میرے پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو, باتیں تو بہت ساری میں آپ سے کرتا رہوں گا. اب آپ تمام حضرات تیار ہو جائیں. کیا خیال ہے, پھر ہم نے رائے خدا میں دینا ہے تو کھڑے ہو گئے آپ دیجئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی کے اندر پچھلی دفعہ کی ویڈیو جو ہماری گئی تھی, جو میں نے چلائی تھی, تو وہ بیچارہ دبئی سے آیا, کل میرے کو 5,000 روپے دے کے گئے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آیا. تم اب کوئی بھائی نہ رکے, ہر بھائی مطلب دے. میں بھی انشاءاللہ دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک منٹ میں تھوڑا سا یہ نا لائیے. السلام. اور ایک بات یاری, جو آپ عطیات دے رہے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سارے عطیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں. دیتے جائیں تو کوئی بھائی نہ چکے. اور جو اوپر حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ کوئی ایک اسلامی بھائی جھولی پھیلا کے وہاں سے جمع کر لیں. اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی تو وہ بھی دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. جیب تو میں تو کہہ رہا ہوں گھر آپ کا دور نہیں ہے, خالی بھی ہو جائے گا. دادا نے دیے, اچھا ماشاء اللہ, دادا نے 10,000 روپے دیے ماشاء اللہ سے. تو ہر بندہ تو جیب خالی کر دے. ابھی دیکھیے میری مطلب جیب سے میں نے کہا تھا 1,000 روپے میں والدین کے حساب سے دوں گا, اچھا, اور مطلب یہ کہ دوں گا. اب وہ میں نے 3,000 روپے نکالے, اس میں سے نکالنے کے وہ 3,000 بھی اس میں چلے گئے. اب میری نیت ہو وہ 3,000 بھی نہیں نکالوں گا, وہ 3,000 اور جو میں نے اپنے والد صاحب کے نام, اور یہ اپنے نام کے, اپنے والدین کے نام کے بھی دے سکتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے, ان کو اجر ملے قیامت میں, کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو قبروں میں خوشی ہوگی, قبروں میں خوشی ہوگی. تو آپ تمام حضرات کو یہ بھی چندہ ختم نہیں ہوا, آپ نے 27ویں شب تک چندہ دینا ہے, 27ویں شب تک چندہ دینا ہے. اور میں نے نیت کی ہے 3,000, کتنے 3 لاکھ, کتنے 3 لاکھ کرنے. مگر ابھی بھی آپ لوگوں میں وہ جوش آنا چاہیے دینے کے. میں تو جیب خالی کر دیا, ابھی تو میں تو ہو گئی سمجھ لیں. میں نے اب تو بہرحال نیت کچھ اور کی تھی کہ میں یہ دوں گا, بہرحال جب وہ ہاتھ سے گئے تو گئے, اب نکالنا ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ لیجیے. تو آپ تمام حضرات نے یہاں پر نماز کے اندر بھی لے کر آنا ہے. اوپر سے بھی ہو گیا بھائی صاحب, اوپر سے اور اوپر سے سب جگہ سے لے لیں, سب جگہ سے. اور کوئی بھی بھائی جو نا مطلب میں چاہتا ہوں کہ خالی ہاتھ نہ لوٹے, رائے خدا میں دے کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آج حاصل کر لیجیے, آج حاصل کر لیجیے. اچھا ماشاء اللہ, یہ رکھیں. آج جتنا چندہ ہوگا انشاءاللہ ختم القرآن کا ہوگا, مسجد کے حوالے سے ہم چندہ نہیں کریں گے, آئندہ جمعہ کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے, آئندہ جمعہ کریں گے. آج جتنا بھی چندہ, اگر آپ دینے میں کھڑے ہونے میں شرما رہے ہیں نا تو آپ بعد میں دے دیجیے, جب کھڑے ہو تو اس میں دے, مگر دینا ہے, دینا ہے, آپ دے دیجیے. پھر میرے رب عز و جل کی رحمت و برکتیں دیکھیں کہ وہ کس قدر ہمارے گھروں میں نازل ہوگی, اور نحوستیں دور ہوں گی, اور ہماری تنگیاں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور ہمارے تمام
درد دکھ جتنے بھی ہیں خوشیوں میں منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.